بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثواب ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کو رمضان بہت مبارک ہو۔ سیرت النبی کے سلسلے کی یہ 17ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیے گا، اس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے۔ دوستو، لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی بات ہوئی اور راستے میں پیش آنے والے اہم واقعات کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مدینہ سے کچھ میل دور قباء میں قیام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے کی صورت میں مدینہ سے روانہ ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر رہائش اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کے بھیجا کہ مکہ جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی کو لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ بھی اپنی والدہ اور بہنوں کو مدینہ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر نے مدینہ آنے نہیں دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حرم نبوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو لے کر آ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں۔ دوستو، مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کی تعمیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جہاں سب سے پہلے بیٹھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ جگہ معلوم کی گئی کس کی ہے تو معلوم ہوا کہ 2 یتیم نوجوانوں کی یہ زمین ہے، ایک کا نام سہل اور ایک کا سہیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ اگر وہ اپنی یہ زمین بیچ دیں تو یہاں مدینہ کی سب سے پہلی مسجد بنائی جائے گی۔ لڑکوں نے اپنی زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی قیمت کے دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اس کی قیمت طے کر کے اپنے پیسوں سے ادا کریں۔ زمین کی قیمت 10 سونے کے سکے مقرر ہوئے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ دوستو، مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی تصویر تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کے ستون تھے۔ مسجد کے کونے میں ایک چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ بنائی گئی جو اسلام لاتے تھے لیکن ان کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو مسجد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے لیے حجرے بنائے۔ اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ جب اور ازواج آتی گئیں تو اور حجرے بنتے گئے۔ یہ حجرے 6 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کے اس کو چھو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کے بعد ان حجروں میں منتقل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں سے جو انصار رہتے تھے ان میں حضرت زید بن عبیدہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمار بن حزم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا فرماتے تھے۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کیا کہ رات کے کھانے میں ہمیشہ اپنی طرف سے ایک بڑا ہدیہ بھیجا کرتے، جس میں کبھی سالن، کبھی دودھ اور کبھی گھی ہوتا تھا۔ دوستو، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینہ پر یہود کے تسلط کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ مدینہ میں اس وقت 3 مشہور قبائل آباد تھے جن میں بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ شامل تھے۔ یہود سمجھتے تھے یثرب مبارک سرزمین ہے۔ ہماری کتابوں میں زمین کے حوالے سے کچھ پیشن گوئیاں ہیں۔ شام سے جانشینی اب یثرب کی طرف آ گئی ہے اور ہم یہاں پر سب سے پہلے آ کر یہاں کی زمین، باغات، زراعت اور منڈی پر قبضہ کر لیں گے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اب ان کو انتظار تھا کہ یثرب سے نبی کا ظہور ہوگا اور پھر ان کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا اور وہ نبی ہماری قوم سے ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ آنا
اور آل اسماعیل کی اولاد میں سے ہونا اور ایک ایسے مذہب کی تعلیم دینا جس سے یہودیوں کی مذہبی پیشوائیت بھی خطرے میں تھی اور انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہوئی تھی وہ سب ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے زیادہ تر یہودیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی اللہ کے نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، بے شک اس سے ہماری ذاتی حیثیت میں کمی واقع ہو، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ دوستو، ان میں جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سب سے پہلے حضرت یاسر ابن اخطب تھے۔ یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ یہ آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ واپس جا کر آپ نے اپنے قبیلے سے کہا، اے میری قوم، میری بات مانو، یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں صدیوں سے انتظار ہے۔ لیکن یاسر ابن اخطب کی اس بات کو سب سے پہلے رد کرنے والا اور اپنی قوم کو ان کی بات پر عمل نہ کرنے کا مشورہ دینے والا ان کا اپنا بھائی حوئی ابن اخطب تھا۔ اسی طرح ایک شخص عبداللہ ابن سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ آپ اسی وقت ایمان لے آئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی قوم سے اپنے قبول اسلام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ لوگ میرے علم کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم کو جانتا ہوں یہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ میں اپنے لوگوں کو آپ کے پاس لاتا ہوں اور یہاں چھپ جاؤں گا، سامنے نہیں آؤں گا۔ آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے گا۔ عبداللہ ابن سلام چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کے مزاج کو سمجھیں کہ یہ کیسی قوم ہے جن سے ہمارا تعلق ہے۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، یہود نے کہا یہ ہم نہیں جانتے جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام کیسے شخص ہیں تم لوگوں میں؟ یہود نے کہا یہ ہمارا سردار ہے، ہمارا بڑا ہے اور یہ ایک عالم کا بیٹا ہے اور ہمارا سب سے بڑا عالم ہے، یہ ہم میں سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عبداللہ ابن سلام میرے پر ایمان لے آئیں تو کیا پھر تم لوگ میرے پر ایمان لے آؤ گے اور میرے نبی ہونے پر یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن سلام کبھی ایمان نہیں لا سکتے اس بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اگر وہ ایمان لے آئے؟ تو لوگوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام سے کہا باہر آؤ۔ آپ باہر آئے اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور کہا خدا سے ڈرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب لوگ بھی جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ اس پر یہود کہنے لگے یہ ہمارے درمیان سب سے بڑا جھوٹا ہے اور اس کا باپ بھی سب سے بڑا جھوٹا تھا۔ اس پر عبداللہ ابن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ میری قوم ہے۔ دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو یہودیوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اسلام اپنی ذاتی انا اور اجارہ داری کی وجہ سے قبول نہ کر سکے۔ باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔